کثیر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ تو مہر کو فکس نہیں کیا، مردوں کے اور عورتوں کے ثوابدید کے اوپر رکھا کہ جو جتنا جس کی طاقت اور قوت ہے وہ اتنا اس کو دے دے، اس کے اوپر رکھا۔ تو آپ کیوں اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر نے اس مہر کو فکس نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے والد کے منکوحہ سے، یعنی اپنے والد کی بیوی سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ والد کی، کسی کے والد کی 4 بیویاں ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا، تو اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر کے دوسری جو 2-3 عورتیں ہوتی تھیں ان سے یہ لوگ شادی کر لیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا۔ چنانچہ صحابی ہیں قیس ابن اسلط، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی کئی ایک بیویاں تھیں۔ ان کے بیٹے نے ایک بیوی سے، اپنے والد کے بیوی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیس کا انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں، اور اس کا بیٹا ہے، قوم کا اچھا ہے، اس کو میں اچھا سمجھتی ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں اس بات کو برا سمجھتی ہوں، مجھ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اے لوگو، جس سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہاری سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، کسی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ برائی کے اندر بہت گری ہوئی چیز ہے، وَمَقْتًا، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کام سے بچو، نہایت گرا ہوا، نہایت گھٹیا اور نہایت برا راستہ ہے، اس کام کو کرنے سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان عورتوں کی فہرست کو بیان کر رہا ہے۔ غور سے سنیے اس مسئلے کو۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ایک مرد ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کون کون ہے دیکھیے، اس میں 2 قسم ہیں۔ ایک نکاح تو ہمیشہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ عورتوں کی کچھ قسم ایسی ہے جن سے کنڈیشنلی طور پہ نکاح حرام ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس سے نکاح، اگر وہ کنڈیشن ختم ہو جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں عورتوں کی دونوں قسموں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ غور سے اس کو سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر۔ حرام کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھنا نہیں، نکاح کرنا حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر۔ کیا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، اور ماں کے اندر اپنی سگی ماں، اسی طریقے سے باپ کی بیویاں، باپ کی ماں، دادا کی ماں، یہ ساری مائیں داخل ہیں۔ یعنی ہر وہ عورت جس سے ماں ہونے کا رشتہ حاصل ہے بندے کو، وہ سب کے سب حرام ہوگی اس کے اوپر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب نکاح نہیں کر سکتا تو اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ یعنی اب اس کو لے کر کے، جیسے دادی ہے تو دادی کے ساتھ آپ سفر کر سکتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ آپ سفر کر سکتے ہیں، یا ماں کو اپنے بیٹے سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردے کا مطلب جو چہرہ وغیرہ ہے وہ ہتھیلی کھلا رکھے گی، چہرہ کھلا رکھے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ تو ان عورتوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ آدمی سفر بھی کر سکتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ بیٹی میں اپنی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اس طرح سے جتنا نیچے تک آپ چلے جائیے، بیٹی کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ سب کے سب حرام ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، وبناتکم، اور اسی طریقے سے تمہاری بیٹیاں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تمہاری بہنیں، بہن کی جتنی قسم ہے، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، سگی خالہ، ماں کی جو بہن ہے وہ بھی محرم ہے، امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی، وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، اس علاقے میں بھانجیوں سے شادی کرنے کا رواج ہے، لوگ گاؤں دیہات میں بھانجیوں سے شادی کیا کرتے ہیں، کئی ایک کیسز ایسے آئے جس میں یہ معاملہ تھا کہ لوگوں نے اپنے بھانجیوں سے شادی کیا ہوا تھا، حرام ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے، حرمت اس کو پتہ نہیں تھی، اب پتہ ہو گیا تو چاہے کچھ بھی ہو دونوں کے درمیان فوراً جدائی کر دی جائے گی، دونوں ہرگز ہرگز کسی قیمت پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، دودھ کی کتنی مقدار حرام کرتی ہے یا حرمت کو ثابت کرتی ہے؟ کتنی مقدار؟ کوئی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی علم ہے اس سلسلے میں؟ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو کتنی مقدار دودھ پیے گا، دودھ کی کتنی کوانٹیٹی پیے گا جس کے وجہ سے وہ اس کی ماں بنے گی، رضائی ماں، دودھ شریک ماں، کتنی مقدار معلوم ہے؟ سنیے، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہوگی وہ مدت 2 سال کے اندر ہونی چاہیے۔ بچہ 2 سال سے بڑا ہے اور اگر دودھ پلایا گیا اس کو، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مان لیجئے دوا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اگر اس کو پلایا گیا، ریئر کیس میں، فرضی طور پہ مان لیجئے، تب حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال کی مدت میں جو دودھ پینے کی مدت ہے بچے کی، اگر اس میں کوئی بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے، 5 مرتبہ، چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو، 5 مرتبہ، اور ایک مرتبہ کا اعتبار کیسے ہوگا؟ بچہ منہ لگا کر کے دودھ پیا اور چھوڑ دیا، یہ 1 شمار ہوگا، پھر منہ لگا کے پیا پھر چھوڑا، یہ 2 شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا کر کے چاہے ایک مجلس میں پیے چاہے الگ الگ مجلس میں پیے، وہ اگر 5 مرتبہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اب اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ بہنیں جنہوں نے یا تم نے ان کے ساتھ ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس عورت کا دودھ کسی شخص نے پیا ہے، اب جو لڑکیاں اس عورت کا دودھ ان لوگوں نے پیا ہوگا تو وہ ساری کی ساری اس کی کیا ہوں گی؟ رضائی بہن ہو جائیں گی، اب وہ ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد وہ آئے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کس سے شادی کی ہے بابو؟ کہا فلانے سے کیا۔ کہا کہ نہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تم کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے جس سے تم نے شادی کیا۔ یہ گئے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، میں نے شادی کی تھی، اب ایک عورت ہے وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً جدائی کرو آپس میں۔ کیف وقد قیل، اب کیسے تم ایک ساتھ رہ سکتے ہو جبکہ ایک عورت نے یہ کہہ دیا؟ اچھا، اس مسئلے میں عورت اگر کسی اور مسئلے میں گواہی دے تو مردوں کے مقابلے میں 2 عورت کو گواہ دینا پڑے گا، ایک مرد اور 2 عورتیں۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس طرح کی جو باتیں ہوں گی جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے جس میں صرف عورتیں ہی حاضر ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی عورت نے کسی کو دودھ پلایا تو کوئی مرد وہاں پہ دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے جو عورتوں کے پردے کے میٹر ہیں جس میں صرف عورت ہی جان سکتی ہے، مرد نہیں جان سکتا، اگر وہاں ایک عورت بھی گواہی دے تو اس کی بات قابل قبول ہوگی اور اس کی بات مانی جائے گی۔ یعنی کسی عورت نے کہہ دیا کہ ہم نے تم کو بھی دودھ پلایا، تم کو دودھ پلایا، تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاؤ تم گواہ لے کر کے آؤ، 2 گواہ سے ثابت کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے دودھ پلایا تھا تو کسی کو گواہ تھوڑی نہ رکھا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو اگر اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، اور وہ عورت رضائی ماں اس کی بن جائے گی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں کیا ہوں گی؟ ساس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اور ساس بھی محرم ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم نے شادی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کیا لیکن اس عورت کی پہلے سے کوئی شوہر موجود تھا اور اس سے اس کی بیٹیاں ہیں، تو اگر آدمی نے اس عورت سے شادی کر لی ہے نا، اور اس سے شادی کرنے کے بعد تنہائی اختیار کر لیا، تو اب اس کی جو دوسرے شوہر سے بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹیاں اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی، وہ ان سے اب شادی نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر کسی شخص نے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد تنہائی اختیار کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیا، تو اب اس کے دوسرے گھر سے جو بیٹیاں ہیں اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طریقے سے آدمی ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعوا بین المرأة وعمتها، کسی بھی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع مت کرو۔ اسی طرح سے فرمایا لا تجمعوا بین المرأة وخالتها، عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک نکاح کے اندر جمع مت کرو۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن کیا ہے؟ بولیے، وقتی طور پہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی عورت سے کسی نے شادی کیا، اب اس کی بہن ہے، اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دیا یا یہ عورت انتقال کر گئی مثال کے طور پہ، تو اب اس کی بہن سے شادی کرنا جائز ہے۔ تو اگر کنڈیشنلی حرمت ہے تو اس سے پردہ کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سالی کو اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے چچی ہے کسی کی، ماموں کی بیوی، مامی، چچا کی بیوی، جب تک چچا زندہ ہیں تب تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اگر چچا انتقال کر گئے تو کوئی آدمی اپنی چچی سے شادی کرنا چاہے تو بولیے بھائی کر سکتا ہے، بھائی اپنی سگی چچی سے کر سکتا ہے شادی چچا کے انتقال کے بعد، یا چچا نے اگر اس کو طلاق دے دیا تو کر سکتا ہے شادی۔ اس لیے چچی سے پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پردہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حرمت کنڈیشنلی ہے۔ اگر وہ کنڈیشن ختم ہو گئی تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو چچی سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ماموں کی بیوی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچنبھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شاید۔ ماموں کی بیوی، جب تک ماموں کی بیوی مامی ہے
تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن اگر ماموں کا انتقال ہو گیا یا ماموں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اس عورت سے جو آپ کی مامی تھی اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مامی سے پردہ کرنا پڑے گا، مامی سے پردہ کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں ہیں جس کو آدمی سمجھتا نہیں ہے اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے. کتنی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے وجہ سے، بہنوئیوں کی وجہ سے، سالیوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان. اچھا، اسی طریقے سے بھائی ہے، بڑے بھائی ہیں، ان کی بیوی ہے، وہ ہماری بھابھی ہوئی. جب تک بھابھی ہے تب تک بھابھی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ چونکہ ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. ماں کے درجے میں وہ نہیں ہوتی ہے. اگر بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا یا بھائی نے اس کو طلاق دے دیا تو آدمی اپنی سگی بھابھی سے، جو بھابھی اس کی تھی، اس سے شادی کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھابھی سے پردہ کرے گا، بھابھی سے پردہ کرے گا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اپنے دیور سے میں پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم و الموت، تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے، موت. یعنی جس طرح سے موت سے ڈرتے ہو، بچتے ہو، پرہیز کرتے ہو، ویسے دیور سے پرہیز کرو. کیونکہ دیور گھر میں ہوتا ہے، بار بار آتا جاتا ہے، اس سے فتنے میں پڑنے کا دوسرے مردوں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہے. اسی لیے اس سے مزید اجتناب اور اس سے مزید پرہیز اور اس سے مزید پردہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. اس کے بعد ان عورتوں کے علاوہ عورتوں کی جو قسمیں ہیں، اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے مثال کے طور پہ، اس کے پاس شوہر موجود ہے، تو کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کے بیک وقت دو شوہر نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو آپ کوئی دوسرا اس سے شادی کر سکتا ہے. الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم. کہا کہ مگر وہ عورتیں جو قیدی بنا کر کے تمہارے پاس لائی جائیں، اگرچہ ان کے شوہر موجود ہیں، تب استبراء رحم کے بعد، استبراء رحم کے معنی ان عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا ایک حیض کی مدت گزرنے تک. وہ مدت جب گزر جائے گی ان کی، تو اب اس سے کوئی آدمی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو قیدی بنا کر کے جنگ میں پکڑ کر کے لائی گئی ہے. اس کے بعد نکاح کے احکام ہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے آزاد عورت سے تو وہ کیا کرے گا، نکاح کس طرح سے کرنا ہے. نکاح اگر ہو جائے تو پھر ان کی زندگی آپس میں کس طرح سے گزارنی ہے، اس کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب سے مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے. اے اللہ بیماری کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ بیماری کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ رب العالمین جس طرح سے بیماری پھیل رہی ہے، اے اللہ اس کو تو روک دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.